بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ گرفتاریاں بھی ہوئیں، آنسو گیس کی شیلنگ کی گئی، لاٹھی چارج ہوا، لوگوں کو سڑکوں پر گھسیٹا گیا، لیکن یہ سب کسی کام نہیں آیا۔ دفعہ 144 نافذ کی گئی تھی، اس لیے لوگوں کو کہا گیا کہ جناب آپ نہیں نکل سکتے، کوئی ریلی نہیں نکال سکتا، ایسی کی تیسی کر دیں گے۔ اور پولیس اتنی ایکسپرٹ ہو چکی ہے، خاص طور پر اسلام آباد کی پولیس کی بات کریں، دارالحکومت کی پولیس کی بات کریں، وہ دفعہ 144 کے نفاذ میں، لوگوں کو پکڑنے میں، اٹھانے میں اتنی ایکسپرٹ ہو چکی ہے کہ اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ لہٰذا اسی لیے جب غزہ کے نہتے مظلوم فلسطینی مسلمانوں کے لیے ریلی کے انتظامات کیے جا رہے تھے، ساؤنڈ سسٹم وغیرہ، دیگر کچھ خیمے وغیرہ اس طرح کی چیزیں تھیں، تو جب وہ پہنچایا گیا تو اسی وقت یہ کام شروع ہو گیا تھا کہ کل ہی جناب پکڑ دھکڑ سب کچھ ہوا، حتیٰ کہ جماعت اسلامی کے ایک سینئر رہنما کو ہارٹ اٹیک تک ہوا، اور پھر بھی پولیس باز نہیں آئی، گرفتاریاں ہوئی، سب کچھ ہوا کہ جی کچھ نہیں ہو سکتا، اجازت نہیں لی، اجازت نہیں ہے، یہ اسلام آباد ہے، یہ ریڈ زون ہے، فلاں، یہ سب باتیں ہوتی رہیں۔ جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق صاحب کا پیغام آیا کہ جی میں جا رہا ہوں، میں نکل رہا ہوں، میں پریس کانفرنس کروں گا، اور جناب ریلی تو ہو کر رہے گی، اور وہ ہوا ہے۔ ریلی آخر کار نکلی ہے، بہت بڑی تعداد میں لوگ نکلے ہیں اور فلسطین کے حق میں نعرے بازی کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے آپ دیکھیے کہ جماعت اسلامی کے رہنماؤں کی طرف سے بیانات آئے تھے کہ ہم ہر صورت ریلی نکالیں گے۔ اب آپ جانتے ہیں تحریک انصاف کو تو کسی طرح کی ریلی کی، کسی طرح کے بیان کی، کسی طرح کے احتجاج کی، کوئی جلسہ، کچھ نہیں ہو سکتا کہ آپ اندازہ لگائیں کہ فلسطینی مسلمانوں کے حق میں بھی نہیں کر سکتے، کوئی آواز نہیں اٹھا سکتے اگر آپ تحریک انصاف کے ہیں۔ لیکن یہ کام جماعت اسلامی کے ساتھ بھی شروع ہو رہا تھا، مگر جماعت اسلامی نے پرزور طریقے سے اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا ہے اور احتجاج جاری رکھا ہے۔ آپ یہ صرف یہ دیکھیے کتنی بڑی تعداد میں لوگ نکلے ہیں۔ اب آپ سوچئے کہ اگر یہ تحریک انصاف کو بھی اجازت دی جاتی تو اس سے بھی زیادہ لوگ شاید نکلتے اور اس سے بھی بڑی ریلی ہوتی، اور ہو سکتا ہے کہ جماعت اسلامی کے ساتھ مل کر ہی، اور یہ تو اچھی بات ہے کہ ہر جماعت کو کہا جائے کہ وہ اس حق میں، فلسطینیوں حق میں ریلی نکالے، اظہار یکجہتی کریں۔ پوری دنیا میں ہو رہا ہے، ابھی برطانیہ میں، لندن میں اتنا بڑا احتجاج ہوا، تو ہمارے یہاں کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہمارے یہاں ایک خوف پیدا کر دیا گیا ہے، باہر نکلو گے تو گرفتار کر لیے جاؤ گے، اٹھا لیا جائے گا، گھر توڑ پھوڑ ہو جائے گی، تمہارے گھر والے اٹھا لیے جائیں گے، تو ایک ماحول بنا دیا گیا ہے۔ تو اگر یہ لوگوں میں خوف نہ ہو تو آپ دیکھیے لوگ اسی طرح نکلیں گے، اور ہر جماعت کے لوگوں کو نکلنا چاہیے اس وقت۔ اب سراج الحق صاحب کا بیان یہ کوٹ کیا جا رہا ہے: حکومتی رکاوٹوں اور رخنہ اندازی کے باوجود اس وقت اسلام آباد میں تاریخی غزہ مارچ ہو رہا ہے۔ اہل اسلام آباد نے اہل غزہ سے یکجہتی کا حق ادا کر دیا ہے۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ ابھی قافلے پہنچ رہے ہیں۔ سراج الحق، امیر جماعت اسلامی۔ اب یہ کہا گیا تھا جی کل سڑکیں بلاک ہو گئی ہیں اسلام آباد کی، یہ نہیں ہو سکتا، پھر بہت زیادہ شیلنگ ہوئی تھی، عجیب و غریب مناظر تھے کہ پولیس اور جو احتجاج کرنے والے یا جماعت اسلامی کارکن ہیں وہ آمنے سامنے تھے۔ یہ سب کچھ آپ دیکھیے ہونے کے باوجود آج کتنی بڑی تعداد میں لوگ نکلے ہیں، اندازہ لگائیے، اور کس جذبے کے ساتھ نکلے ہیں۔ پتہ تھا کہ مشکلات ہو سکتی ہیں۔ اب آپ دیکھیں نا کہ کل کیا مناظر تھے، کل کیا ہو رہا تھا، وہ آپ یہ دیکھیے کہ کس طرح سے کل، یہ دیکھیں، یہ اخبارات میں، آج کے اخبارات میں آپ کو نظر آ جائے گا، یہ دیکھیے آپ کس قدر آنسو گیس کی شیلنگ تھی، کس قدر پکڑ دکڑ ہو رہی تھی، اور کیا کچھ ہو رہا تھا، اور یہ سب جاری رہا اور کافی دیر تک، کیونکہ پھر جیسی گرفتاریاں شروع ہوئیں اور وہاں سے لوگوں کو ہٹایا گیا تو وہ لوگ جو ہیں اور مشتعل ہو گئے، اور پھر ظاہر ہے کہ جب یہ ہوا کہ لوگوں تک خبر پہنچی کہ جناب ہارٹ اٹیک بھی ہو گیا ان کے ایک رہنما کو، تو پھر ظاہر ہے کہ لوگوں میں اشتعال اور زیادہ بڑھ گیا۔ لیکن آج لوگ نکلے ہیں جناب اس سب کے باوجود، اور کہا گیا کہ جی اب تو اجازت دے دی گئی ہے۔ لیکن کل جو کچھ ہوا اس پر علامہ راجہ ناصر انہوں نے بھی بات کی، اور انہوں نے کہا کہ میں جماعت اسلامی کے اہل فلسطین سے اظہار یکجہتی کے لیے لگائے گئے احتجاجی کیمپ اکھاڑے جانے کی شدید مذمت کرتا ہوں۔ دنیا بھر میں امریکہ اور اسرائیل کی سفارت خانوں کے باہر احتجاج ہو رہے ہیں، اور پاکستان میں شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار احتجاج روکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کل ہم جماعت اسلامی کے احتجاج کی مکمل حمایت کرتے ہیں، جبکہ 12 نومبر کو اسلام آباد میں مظلومین فلسطین کی حمایت میں تاریخی احتجاج ریکارڈ کروائیں گے۔ تاجروں، مزدوروں، طلباء، وکلاء، صحافیوں اور اساتذہ سمیت ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والوں سے اپیل کرتا ہوں کہ فلسطین کے لیے نکلیں اور غیرت ایمانی کا ثبوت دیں۔ اس کے ساتھ
لیاقت بلوچ صاحب یہ جماعت اسلامی کے رہنما ہیں، انہوں نے کہا اسلام آباد پولیس اور ایف سی کے اہلکاروں نے جماعت اسلامی پاکستان کے رہنما اور کارکنان پر حملہ کر کے اسرائیل کے ساتھی ہونے کا حق ادا کیا ہے، شدید الفاظ مذمت کرتے ہیں، اسلام آباد میں امریکی ایمبیسی کے سامنے ہر صورت میں احتجاج ہوگا۔ یہ جناب ان کی طرف سے تھا، اور آپ یہ دیکھیں کہ کس طرح سے لوگ نکلے ہیں اور بھرپور طریقے سے لوگوں نے اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا ہے، اور اس میں اب شرکاء نے تقاریر بھی کی ہیں، اور اس میں ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ جناب وہ فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور اسی حوالے سے امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب نے ایک پیغام بھی جاری کیا تھا کہ لوگ ڈرے نہ کہ جناب کے پکڑ دکڑ ہوگی، کیا ہوگا؟ غزہ کے لوگوں کا ساتھ دے تو اس جنگ کا نقشہ ہی بدل سکتا ہے۔ آج جماعت اسلامی نے جس غزہ مارچ کا اعلان کیا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح اپنے وقت پر ہوگا، اور میں ان تمام کافروں سے اور انہوں نے کہا کہ جی اپنے وقت پر ہوگا تو لوگ نکلیں، سے عوام سے جنہوں نے ارادہ کیا تھا، عزم کیا تھا اور چل پڑے ہیں، اپیل کروں گا کہ منظم انداز میں ذکر کرتے ہوئے، اللہ سے دعائیں مانگتے ہوئے اسلام آباد کی طرف اپنے سفر کو جاری رکھے۔ اب یہ اس لیے کہ لوگ یہ ڈر رہے ہوں گے کہ جناب اب پھر پکڑ دھکڑ ہوگی، پتہ نہیں کیا کیا ہوگا، لیکن آخرکار پھر یہ خبر آئی کہ جناب آپ آ سکتے ہیں اور اجازت مل گئی ہے۔ تو یہ آپ دیکھیں کہ کس طرح سے پہلے تو اجازت ہی نہیں مل رہی تھی، پھر یہ خوف تھا کہ پتہ نہیں پھر دوبارہ وہی منظر جو کل تھے وہ ہوں گے، لیکن پھر آخرکار اجازت ملی اور لوگ بڑی تعداد میں آئے ہیں۔ اور پھر یہ خبر آئی ہے کہ جی جماعت اسلامی اسلام آباد کے امیر سمیت تمام کارکنان رہا، غزہ مارچ کا ضبط شدہ سامان بھی واپس کر دیا گیا۔ اور جماعت اسلامی کے سیکرٹری اطلاعات قیصر شریف نے کہا ہے کہ پولیس نے گزشتہ روز اسلام آباد سے گرفتار تمام کارکنوں کو رہا کیا، انتظامیہ نے غزہ مارچ کے لیے ضبط سامان بھی واپس کر دیا۔ جماعت اسلامی کا اعلان کردہ غزہ مارچ شیڈول کے مطابق ہوگا اور اختتام ایمبیسی روڈ امریکی سفارت خانے پر ہوگا۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق اس سے خطاب کریں گے، اور اس سے پہلے یہ ہم نیوز ہو دیگر تمام یہ خبریں دے رہے ہیں کہ اس سے پہلے سارا سامان بھی ضبط کیا گیا تھا، لوگوں کو گرفتار بھی کیا گیا تھا، لیکن پھر آخرکار اجازت مل گئی تھی۔ اور یہ آپ دیکھیے کہ کس طرح سے لوگوں نے احتجاج کیا، اور وہاں پر کئی دفعہ یہ دیکھنے کو ملا کہ کل رات ایسے جیسے آنکھ میں چولی ہو رہی ہو، کہیں جناب جلاؤ گراؤ تھا، کہیں کچھ لوگوں نے سڑک بلاک کر دی، کوئی آگ لگائی ہوئی ہے، اور مختلف مناظر اس طرح کے نظر آئے۔ کس طرح لوگوں کی گرفتاریاں ہو رہی تھیں پہلے یہ بھی دیکھیے آپ، یہ دیکھیں، یہ دیکھیے یہاں پر پولیس پہنچی اور لوگوں کو گرفتار کیا تھا، دیکھا آپ نے، وہ لوگ سڑکوں پر لیٹ رہے ہیں، وہاں سے گھسیٹ کر ان کو لے جایا جا رہا ہے، اور پھر شاید انتظامیہ کو سمجھ آئی کہ نہیں یہ تو معاملہ زیادہ گڑبڑ ہو جائے گا، تو صرف تحریک انصاف پر ہی فوکس رکھا جائے تو کافی ہے، مزید جو ہے اس طرح نہ کیا جائے اور جماعتوں کو نہ شامل کیا جائے، چونکہ ان کو تو عادت ہوگی انتظامیہ کو کہ اب چونکہ تحریک انصاف ہے تو ان کو نکلنے دینا تو کسی کو بھی نہیں نکلنے ہی دینا۔ یہ دیکھیے آپ، صرف اور صرف نون لیگ کے لیے آپ کو سہولت نظر آئے گی، ادروائز سب کے لیے جناب یہ پکڑ دھکڑ اور یہ سارے مناظر مسلسل آپ کو دیکھنے کو ملیں گے۔ تو یہی بات لوگ کرتے رہے کہ جناب یہ اب جماعت اسلامی کے ساتھ بھی وہ سلوک ہو گیا، لیکن شاید حکومت کو سمجھ آئی کہ ہم یہ کام اس طرح بہت زیادہ پھیلا لیں گے، اور یہ نہ ہو کہ پھر یہ ہمارے معاملہ جو ہے نا کنٹرول سے باہر ہو جائے۔ تو لہٰذا یہ مناظر جناب آپ دیکھیے کہ یہ ہوتے رہے ہیں، اور اب آخرکار اجازت مل ہی گئی۔ اب یہ دیکھیے علامہ راجہ ناصر صاحب جو ہیں یہ چیئرمین ہیں مجلس وحدت المسلمین کے، اور انہوں نے بھی پھر یہ اعلان کیا جو میں نے آپ کو پڑھ کر سنایا کہ جی ہم اس میں جماعت اسلامی کے ساتھ ہیں، اور یہ بھی ایک ظاہر ہے کہ ایک بڑی اہم تنظیم ہے، اور یہ شیعہ عالم دین ہے، انہوں نے بھی جب ظاہر یکجہتی کیا تو لگا کہ اب تو یہ سارے لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں تو یہ نہ ہو کہ یہ پھر لوگوں میں غم و غصہ بڑھ جائے، اور اس لیے پھر آخرکار لگتا ہے اجازت دی گئی، ورنہ یہ دیکھیے کل تو یہ کچھ ہو رہا تھا، اس طرح سے آنسو گیس کی شیلنگ ہو رہی تھی، یہ سارا کچھ تھا، اور اسی طرح سے پکڑ دھکڑ تھی، باقاعدہ سڑک سے گھسیٹ کر لوگوں کو لے جایا جا رہا تھا اور پکڑا جا رہا تھا۔ اور یہ دیکھیں آپ ذرا کہ یہ اس طرح کے شیلز باقاعدہ فائر کیے جا رہے تھے، یہ دیکھیں دھواں نکل رہا ہے، یہ دیکھیں آگ اور دھواں، یہ دیکھیں آپ، یہ مناظر تھے، یہ کل کے مناظر تھے شام کے، اور اس سے پھر یہ ظاہر ہے کہ ایک اندیشہ تھا کہ آج بھی دارالحکومت جس طرح کل جناب پکڑ دکڑ ہوئی، سڑکیں بند ہوئیں، پھر پولیس نے شیلنگ کر کے سڑکیں کھلوائیں، تو آج بھی یہ ڈر تھا کہ کہیں ایسا ہی کوئی سلسلہ نہ ہو۔ یہ دیکھیے یہ کل جماعت اسلامی کے
جس رہنما کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا، ان کی ہاسپٹل سے تصویر بھی اور ویڈیو بھی سامنے آئی تھی، اور یہ اس وقت بریکنگ نیوز چلی تھی کہ جماعت اسلامی کے رہنما انجمن تاجران کے صدر تھے انجمن تاجران کے کاشف چودھری کو پولیس حراست میں دل کا دورہ پڑا، اور ان کو پھر پہلے پولی کلینک اسپتال جایا گیا، پھر وہاں سے الشفا ہاسپٹل ان کو پہنچایا گیا تھا۔ تو بہت بڑی ریلی جناب یہ جماعت اسلامی نے نکالی ہے، بڑی تعداد میں لوگ نکلے ہیں اور اپنا احتجاج جو ہے وہ ریکارڈ کروایا ہے۔ تو اس سے پہلے کل جو ہے کافی نفری نظر آئی تھی پولیس کی بھی اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کی بھی، اور اسی طرح سے پکڑ دھکڑ اور جناب یہ ہنگامہ رائی کل یہ تھی، دیکھیے آپ۔ تو اس کی وجہ سے اندیشہ تھا کہ جناب آج بھی کوئی پولیس ایکشن ہوگا، لیکن اتنی بڑی تعداد میں لوگ نکل آئے ہیں، اتنی بڑی تعداد میں کہ شاید اندازہ ہو گیا انتظامیہ کو کہ یہ سارا جو ہے نا کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو رہا ہے اور یہ ہمارے لیے مسئلہ کھڑا ہو سکتا ہے۔ تو خیر جناب یہ اس وقت صورتحال ہے کہ آخرکار پاکستان میں بھی اجازت مل گئی ہے اور ایک بہت بڑی ریلی نکالی ہے جماعت اسلامی نے، لیکن اب اصل سوال یہ ہے کہ کیا اب ایسے ہی تحریک انصاف کو بھی اجازت ملے گی غزہ کے نہتے فلسطینی مسلمانوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے کے لیے، وہ بھی اسی طرح سے ریلی نکال سکیں، یا ان کو اس طرح کی کوئی اجازت ملے گی؟ وہ کسی بھی طرح سے کوئی بھی، چاہے نہتے مسلمان ہوں، ان کے لیے تحریک انصاف کو آواز اٹھانے کی اجازت نہیں ہے۔ اور یہ سہولت اب جماعت اسلامی کو مل گئی ہے آخرکار، لیکن صرف نون لیگ کے لیے، اور وہ تو میاں نواز شریف کے استقبال کے لیے بھی ہے۔ تو یہ جو پیمانے ہیں ظاہر ہے کہ یہ بہت سے خدشات اور سوالات اٹھاتے ہیں لوگوں کے ذہنوں میں کہ اس ملک میں ہو کیا رہا ہے۔ اللہ حافظ۔